السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آج 9واں دن ہے۔ ہم آج 9واں لیکچر سنیں گے اور آج کے لیکچر کا عنوان ہے عزت نفس کی حفاظت کا نظام۔ جیسے اسلام نے تمام زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فرمائی ہے اور ہر چیز کے اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں، اسی طرح ہی اسلام نے عزت نفس کے مکمل اس کو شعبہ بنا کر اس پر احکامات نازل کیے ہیں۔ یہ ایک انتہائی آپ کہہ لیں کہ انتہائی حساس عنوان ہے اور تعظیم انسانیت کے تحت یہ آتا ہے۔ ایک انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم کیسی بنائی، تکریم کیسی بنائی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی وحی کے لیے بھی انسان ہی کو منتخب فرمایا اور جنت کا رہائشی اس کو بنایا اور اسی پر اپنے انعامات بے شمار انعامات جو ہیں وہ نازل فرمائے اور اس کائنات میں نیابت کا جو ہے وہ سلسلہ بھی انسان میں چلایا اور اپنے انبیاء جو ہے ان کو بھی انسانوں ہی میں مبعوث فرمایا۔ تو یہ بے شمار چیزیں ہیں جو تکریم انسانیت میں آتی ہیں۔ تو ایک انسان کی عزت، ایک انسان کا احترام اسلام کے اندر اس کی بہت اہمیت ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سنا تھا کہ جو مظلوم، جو کمزور انسان ہیں، وہ چاہے مظلوم ہوں، محقور ہوں، یتیم ہوں یا وہ غلام ہوں، سب کے اسلام میں حقوق مقرر کیے گئے ہیں۔ اسلام ایسا جامع مذہب ہے اور ان پر اگر ہم ان حقوق کو پورا کرتے ہیں تو اس پر جو اجر ملے گا اس کا بھی بتایا گیا، اور اگر ہم ان حقوق کو پورا نہیں کرتے تو اس پر وعیدیں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اس لیے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان کی بحیثیت، ایک انسان کے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ ہمارا تو یہاں آج کل جو مادیت کا دور ہے اور جو چیزیں ہیں ان کی قدر زیادہ ہو گئی ہے، جیسے آپ پیسہ کہہ لیں، سونا کہہ لیں یا مفادات کہہ لیں، تو ان چیزوں کی عزت جو ہے وہ یہاں بہت زیادہ ہو گئی ہے اور انسان بے وقت ہو گیا ہے۔ تو اس موقع پر اسلام کے نظام سے عزت نفس کو بیان کرنا یہ بھی بہت ضروری تھا، اسی لیے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں ایک پورا لیکچر جو ہے وہ اس موضوع پر بیان کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ معجم الکبیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ یہ باہم تمہاری پہچان کا ذریعہ ہو، یعنی کہ یہ کسی کی یہ جو چھوت چھات والا چکر نہیں تھا اس میں، یہ جو قوموں اور قبیلوں کی پہچان، یہ صرف پہچان کے لیے، برادری جو ہے یہ صرف پہچان کے لیے ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی فلاں برادری جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور فلاں برادری نیچ ہے۔ اسی طرح کسی پیشے سے وابستہ لوگ جو ہیں اس پیشے کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں قرار دیا جا سکتا، کہ اگر کوئی چھوٹے پیشے سے وابستہ انسان ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے وہ اس کی تعظیم کم ہے دوسرے انسانوں سے۔ ایک بندہ ہے وہ بڑا اچھا بزنس مین ہے، وہ بہت کاروبار کر رہا ہے یا وہ کوئی کام کر رہا ہے، اور ایک بڑئی ہے جو یہ جو لکڑیاں بنائیں گے، اور ایک موچی ہے جو ہمارے جوتے گھاڑتا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے کاموں سے، کاروبار سے وابستہ ہیں، یہ ان چھوٹے کاروبار کو اپنانے کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ان کو تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی اور ایک بزنس مین کی عزت برابر ہے۔ اس لیے جب ہم اس کا عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو ایک ہی صف میں
جو بہت زیادہ امیر کبیر ہوتا ہے وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اس کا ملازم کہہ لیں یا ایک کوئی غریب شخص جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس میں کسی کی کوئی جو ہے وہ مادی لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے کوئی تعظیم کی گنجائش اس میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو ہمیں نماز کا مساجد میں جا کے اتنا زیادہ اہتمام کا جہاں حکم دیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جو تکبر آ جاتا ہے یا کوئی انانیت آ جاتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کسی نعمت سے نوازا ہے اور تو وہ یہ سوچنے لگے کہ جن لوگوں کو اس نعمت سے نہیں نوازا گیا وہ اس سے کمتر ہیں، اس لیے ایک ہی صف میں جب محمود و ایاز کھڑے ہو جاتے ہیں تو نہ کوئی بندہ رہتا نہ کوئی بندہ نواز رہتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور فضیلت کس کو حاصل ہے وہ ابھی آگے آ جائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح یہ جو قوموں کی تقسیم ہے یا قبیلوں کی جو تقسیم ہے، یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے ہے، یہ کوئی تفاخر کے لیے نہیں ہے، کسی کی تحقیر کے لیے نہیں ہے۔ آگے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت کا مستحق وہ ہے جو زیادہ حدود کا پابند ہے۔ اس لیے کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر، اور کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ جو اپنی زندگی کے معاملات میں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود و قیود کا خیال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت دار ہے۔ یعنی کہ اسلام میں جو عزت کا معیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور وہ جو جس درجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کو اتنی ہی عزت عطا کی جاتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ جو مادیت زدہ چیزیں ہیں یہ عزت کا باعث نہیں ہے، عزت کا باعث صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ تم پر تمہارے رب کا حق ہے، تم پر تمہارے نفس کا حق ہے، تم پر تمہارے گھر والوں کا حق ہے، اور تم پر تمہارے مہمان کا حق ہے۔ یعنی کہ ہر چیز کا حق ہے، جیسے اس میں ہے تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا، اور جتنی جسم کو ضرورت ہے اتنا کھانا، اور اس کو ڈھانپنا اور اس کو سنوارنا، یہ ساری چیزیں ایک انسان کا یہ جو کہا گیا ہے نا کہ تم پر تمہارے نفس کا حق ہے، تو یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں روایت ہے کہ بلا شبہ سچائی نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور سچائی نیکی کی طرف، نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، کذب بیانی گناہ ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جھوٹ بولنے کو، کذب بیانی کرنے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور جھوٹ بولنا چونکہ کسی نہ کسی انسان کے بارے میں ہوتا ہے تو عزت نفس کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ کی جائے۔ اگر آپ کسی کی طرف کوئی غلط بات منسوب کریں گے، جھوٹ بولیں گے، کذب بیانی کریں گے، تو ایسا کرنا انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کسی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ہم اس کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تفریح طبع کے لیے کسی کی طرف، کسی کی ذات پر کیچڑ اچھال دیتے ہیں یا اس کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں۔ تو عزت نفس کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ذات کی طرف کوئی بھی جھوٹی بات منسوب نہ کی جائے۔ مسلم شریف میں ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس پر بھی بڑے افسوس اور ملامت کی بات ہے۔ یعنی کہ ہم ازراہ مزاح جو بیٹھے بیٹھے یکدم ایک دوسرے کے اوپر جھوٹ گڑھ دیتے ہیں، وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ جو کسی کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، یہ ہم نے اس کا ذکر پہلے بھی غیبت کے بیان میں کیا تھا،
تو یہاں دوبارہ آ گیا کہ جو کسی کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ پاک اس وقت تک روغۃ الجال میں یعنی جہنم میں وہ جگہ جہاں دوزخیوں کا پیپ جمع ہوگی اس جگہ پہ رکھا جائے گا جب تک کہ اس کے گناہ کی سزا پوری نہیں ہوگی۔ یعنی کہ کسی کی برائی کو بیان کرنا، یعنی ایک انسان کی عزت نفس کا حق ہے کہ اس کی طرف کوئی برائی منسوب نہ کی جائے جو اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو ہم ایسے ہی بلا وجہ ہی کہہ دیتے ہیں جی کہ کسی سے اگر کسی سے بتقاضۂ بشریت کچھ ہو جائے یا کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے ان سے کچھ بول ہو جائے یا کچھ کر ہو جائے تو ہم فٹافٹ اس کی ساری زندگی کو اس چیز کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اس بری چیز کے ساتھ۔ تو کسی جو برائی اس کی بیان کی جو اس میں نہیں ہے، غلط فہمی ہو گئی، وہ برائی اس میں پائی نہیں جاتی، آپ کو غلط فہمی ہوگی، سننے میں غلط فہمی ہوگی، دیکھنے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی، تو آپ نے جھٹ سے اس کو منسوب اس برائی کے ساتھ کر دیا۔ تو اس کی سزا کیا ہے؟ ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں وہ جگہ جہاں دوزخیوں کی پیپ رکھی جاتی ہے نا، اس جگہ میں اس کو رکھا جائے گا اس وقت تک جب تک اس کے اس گناہ کی سزا پوری نہیں ہو جاتی۔ ابھی دیکھیں کہ اس چیز میں ہم کتنے جری ہیں اور یہ کتنا سخت اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ معجم الکبیر میں ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور ہم یہاں کسی بھی عورت کو بدچلن کہنے میں، کسی بھی عورت کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی زنا کا الزام لگانے میں اتنے جری ہوتے ہیں کہ بسا اوقات میری تو ذاتی طور پہ روح تک کانپ جاتی ہے کہ کوئی انسان کسی میل پہ یا فیمیل پہ اتنا گھناؤنا الزام لگا دے کہ یہ پتہ نہیں کیا، تو اس کا وہ واقعتاً اتنا بڑا جو گناہ ہے کہ وہ انسان 100 سال تو زندہ رہتا نہیں ہے۔ انسان کی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال، اور ایک انسان 100 سال زندہ رہے اور 100 سال میں عبادات کرے، نیکیاں کرے، تو اس کی وہ جو 100 سال کی نیکیاں ہیں وہ کسی پاک دامن عورت پر ایک مرتبہ تہمت، زنا کی تہمت لگانے سے وہ ساری ضائع ہو جاتی۔ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال۔ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے فلاں فلاں کو گالی دی ہوگی اور فلاں فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، تو پھر اس کی وہ جو نیکیاں ہیں نا وہ ادھر ان کو دے دی جائیں گی۔ ایک اور حدیث ہے، اس کے ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ لائے جائیں گے قیامت والے دن، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، تو ان کے پاس احد پہاڑ جیسے سینکڑوں پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، اتنی ان کی نیکیاں ہوں گی، اور جب اس کا نام پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں آ جائے تو پھر یہ بھی پکارا جائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کا کوئی لین دین ہے تو وہ بھی آ جائے، تو لینے والوں کی ایک لمبی لائن ہوگی، لمبی۔ کسی کو اس نے بلا وجہ تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو اس نے بلا وجہ کسی کا حق کھایا ہوگا، بلا وجہ کسی کو تنگ کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی سے بد زبانی کی ہوگی، وہ بڑا حاجی بھی تھا، بڑا نمازی بھی تھا، لیکن یتیموں کے مال پر سانپ بن کے بیٹھا رہا، اور وہ بڑا جو ہے وہ حاجی نمازی تھا، لیکن وہ اپنے سے علاوہ کسی کو اللہ کے قریب ہی نہیں سمجھتا تھا، تو اس چیز پہ اس کو بڑا تکبر تھا، غرور تھا۔ تو یہ ساری جو برائیاں ہیں اور وہ اس کا اظہار کرتا تھا، لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرتا تھا، تو وہ سارے ہی اس سے بدلہ لینے والے وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں جو ہیں نا وہ ان میں تقسیم، اس کی اس گناہ کی بقدر ان میں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی،
اور لینے والوں کی ابھی لائن باقی ہوگی، تو پھر یہ حکم ہوگا کہ یہ جو لینے والے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ تو وہ جو احد کئی سینکڑوں احد پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آیا ہوگا، وہ کئی پہاڑوں جتنے گناہ لے کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ حقوق اللہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم سے، اپنے کرم سے معاف فرما ہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرم والا معاملہ فرمائے، بہت گناہ گار ہیں۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جب تک وہ انسان اس کا بدلہ نہیں لے لے گا یا اسے معاف نہیں کر دے گا، اس کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ مسند احمد میں ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ لعن طعن کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ لعن طعن کرنا، ہم ویسے ہی 1 منٹ میں لعن طعن کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو فسق کا طعنہ دے یا کافر کہے تو وہ کہنے والے پر لوٹتا ہے۔ ہم ایسے ہی کسی انسان کو تھوڑا سا اس سے کچھ ہو گیا تو اس کو فاسق اور فاجر کہنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی طعنے مارنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ کہنے والے کی طرف ہی لٹائی جاتی ہے۔ ابن ماجہ میں کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم تو یہاں 1 سیکنڈ میں جھوٹے یہ جھوٹا گواہ جو یہ ضروری نہیں کہ یہ عدالت میں ہی ہو، 4 بندوں میں بیٹھ کے کوئی بندہ کہ جی اس نے فلاں کام کیا ہے اور انہوں نے پہلے طے کر دیا ہو کہ جو ہے وہ تم نے میری گواہی دے دینی ہے، اور وہ ہمارے گھروں میں فیملیز میں اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ جاتے ہیں۔ بعد میں تحقیقات کی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے کہنے پہ تو میں نے کہہ دیا تھا۔ تو جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ عزت نفس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی طرف کوئی اس کے مقابل کوئی جھوٹی گواہی نہیں آنی چاہیے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اسے اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ تقوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ بخاری شریف میں اسی طرح ایک روایت ہے کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینہ میں مقرر کی گئی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس میں سے جو ہے ایک ٹکڑا کوٹ کیا گیا ہے۔ تو عزتیں بھی حرام ہیں اور مال اور خون بھی حرام ہے۔ ناحق کسی کی عزت کو رگیدنا اور ناحق کسی کے مال کو چھیننا اور ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی قائم کی گئی حرمت کو توڑنا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور یہ فرماتے سنا، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے اور تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ہی رہنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے، خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کو مخاطب کرنے والے اس کائنات کے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب اور اس کائنات کے سب سے سچے اور سچے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مسلمان کی حرمت ہے، اور ہم جو ہے وہ ایک مسلمان کی حرمت کی دھجیاں بکھیرتے 1 سیکنڈ نہیں لگاتے، وہ چاہے ہمارا فریق مخالف ہو، ہمارے عزیز و رشتہ داروں میں سے ہو،
کسی سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو، ہر حال میں ہمیں احتیاط کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان اور یہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس پہ بھی اگر ہم ایک پورا 10 روزہ سیریز کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں کہ اس زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور الفاظ کا چناؤ کو بہتر کرنا اسلام میں کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک بخاری شریف میں روایت ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ایک اور روایت ہے کہ اب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسوق نافرمانی میں سے ہے، اور اس سے لڑائی کرنا کفر میں سے ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے تحت اپنے نکاح میں لیا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے تحت ہی تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور یہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تو عورتوں کے معاملے میں چونکہ عورتیں جو ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے وہ قوی بنایا ہے بنسبت عورتوں کے، تو عورتوں کو کمزور بنایا ہے اور مرد کو اس کا گارڈین اور ذمہ دار بنایا ہے۔ تو عورت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ فرمایا، اتنا زیادہ احتیاط کا مردوں کو فرمایا، اتنا زیادہ احتیاط کا مردوں کو فرمایا کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو عورتوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ان کے ساتھ گفتگو، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے درگزر کرنا چاہیے۔ تو خواتین کے معاملے میں جو مرد حضرات ہیں انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو عورتوں کے معاملے میں مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن جو ہے وہ اس چیز کی، جیسے ایک عورت اگر اپنے جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے معاملے میں، شوہر کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں احکامات پورا کرنے پر اس کے لیے جو سعادتیں اور انعامات ہیں، اور اگر وہ پوری نہیں کرتی تو اس پہ جس طرح سخت وعیدیں ہیں، بالکل ایسے ہی مرد پر بھی ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے نا ایک، تو یہ کہ مرد اور عورت کی برابری ضروری ہے، وہ اس لیے کہ اسلام میں جو ہے وہ مردوں کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ ہیں، عورتوں کے کم ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے۔ وہ بے شمار میں نے ایک آرٹیکل بھی اس پہ لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار حقوق، میں نے کوئی 22 حقوق لکھے ہیں جو مردوں سے ہٹ کر عورتوں کو دیے گئے ہیں۔ اس میں گواہی کا ایک حق ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جس میں اکیلی عورت کی گواہی کافی ہو جاتی ہے، اور ویسے تو بہت سارے معاملات میں ایک مرد کی گواہی ہے جیسے، اور 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے، ایسے ہی بے شمار معاملات میں اکیلی عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے، اس میں کسی مرد کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ ایک اکیلی عورت ہی گواہی دے دے تو وہ شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے۔ تو یہ حقوق و فرائض کے یہ تقسیم کی گئی ہے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جو تقسیم فرمائی وہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ تم نے گھر کے کام کرنے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے نا گھر کے متعلقہ جو باہر کے کام ہیں وہ کرنے ہیں۔ یہ تو ایک تقسیم کی بات ہے، میں نے احتیاطاً کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آج سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے اور کل ہمارا آخری لیکچر ہوگا، اور آپ کو یہ ہمارا یہ سیریز کیسی لگی اس کے متعلق اپنا فیڈ بیک ہمیں جو ہے وہ لازمی دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔